الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اسی صفات عباد الرحمن پہ ہماری بات چل رہی تھی۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چوتھی صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے قریبی بندے، ان کی ایک صفت کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ وہ ان لفظوں سے اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک صفت خشیت ذکر فرمائی ہے، ان کا مقام خشیت بیان فرمایا ہے، اللہ سے ڈرنا ان کا بیان فرمایا، عبدیت بیان فرمائی، تواضع بیان فرمائی کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اپنے پہلو بستر سے جدا رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور اختتام پر پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ یہ جہنم کا بہت برا اور بہت خطرناک ٹھکانہ ہے، کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کے باوجود پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کر کے اپنے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتے، اس پر قناعت نہیں کر لیتے، یہ ذہن ان کا نہیں بنتا کہ ہم نے نیک عمل کیے ہیں اب ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم نے نیک عمل کیا ہے اب تو ہم نے جنت میں جانا ہے۔ نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اللہ اکبر۔ صدقات بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول بھی فرمائے گا، پتہ نہیں اللہ قبول بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو الصمد ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ ہماری عبادات کو قبول کرنا کو اللہ کے ذمے تو نہیں ہے، ہماری عبادت تو عبادت کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ وساوس، خیالات ہم انہیں گھیرا ہوتا ہے، آنکھیں ہیں گناہ کر رہی ہیں، زبان ہے گناہ کر رہی ہے، پیٹ ہے گناہ کر رہا ہے، ہاتھ ہیں گناہ کر رہے ہیں۔ ہماری عبادت کیا عبادت ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں کی بات فرما رہے ہیں، عباد الرحمن، اللہ اکبر۔ میں اور آپ نہیں، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ اکبر، جن کو اللہ اپنے بندے فرماتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ انسان کو کس مقام پر فائز ہونا چاہیے، انسان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ انسان کا جو ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء،
آدمی کو امیدیں بھی اللہ سے بہت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اور ڈر بھی بہت ہونا چاہیے۔ سورہ الف لام سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ یہ اللہ کے نیک بندے راتوں کو اٹھتے ہیں، پہلو بستر سے جدا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے امید بھی ہوتی ہے، اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، امید اور خوف دونوں جمع ہو جاتی ہیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے امید رکھ کے مانگتے بھی ہیں۔ جامع ترمذی باب ما جاء ان المؤمن یموت بعرق الجبین حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وہو فی الموت، ایک ایسے نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو دنیا سے جا رہا تھا، اللہ اکبر، قریب المرگ تھا۔ حضور اسے فرما رہے ہیں کیف تجدک، تیری کیفیت کیا ہے، تو اپنی حالت کیسے پاتا ہے؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اللہ کی قسم میں اللہ سے امید بھی لگائے بیٹھا ہوں اور میں اللہ سے ڈرتا بھی بہت ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت الا اعطاه اللہ ما یرجو وامنہ مما یخاف۔ اللہ فرمایا کہ جب کسی بندے کے دل میں یہ دو باتیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف، تو جس چیز کی امید ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہوتا ہے اللہ اسے اس کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا عمر ہوگا، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا تو عمر کو ڈر ہے کوئی جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہوں۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ اللہ سے بہت دعا مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم سے بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، جہنم سے بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ سے جنت بہت مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگے۔ دنیا کی زندگی بہت عارضی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ اصل ہمارا وطن وہ آخرت ہے، اصل وطن اور رہنے اور عیش کی جگہ جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، ہے اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ یہ آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہت اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہت اہتمام کرے، اس میں کمی نہ کرے، اللہ اکبر، کوتاہی نہ کرے۔ فرائض کے بعد اللہ سے مانگیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، تہجد کے وقت مانگیں، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان بغیر زبان ہلائے دل میں اللہ سے مانگیں، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد مانگیں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جب بارش برس رہی ہو اللہ سے مانگیں، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کیا کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ دنیا میں کچھ عباد الرحمن ہیں، کچھ عباد الشیطان ہیں۔ شیطان کے بندے شیطان والی جگہ پہ جہنم میں جائیں گے، اور رحمان کے بندے رحمان کی پسندیدہ جگہ جنت میں جائیں گے۔ ہم نے عباد الرحمن بن کے جینا ہے، اللہ کا بندہ بن کے جینا ہے، اللہ کا محبوب بن کے جینا ہے۔ اللہ میں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔
ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کو اللہ کے دربار میں پیش کریں. بس اللہ کے فضل کا طالب، اللہ کے کرم کا طالب رہنا چاہیے. ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. ہر وقت آخرت کی تیاری میں رہنا چاہیے. ہر وقت انسان کو فکر لگی ہو کہ نہ معلوم میرا موت کے بعد کیا بنے گا، میرا حشر کیا ہوگا. اللہ اکبر. پھر میری موت کیسی آئے گی. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. تو عباد الرحمن کی صفات میں سے چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو ان لفظوں میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے. اللہ اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ٹال دے، ہم سے ہٹا دے، دور فرما دے. اللہ اکبر. اے اللہ تمہاری حفاظت فرما. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو یہ ماہانہ خانقاہی مختصر سا بیان ہوتا ہے، اس کا مقصد نمبر 1، مختصر سی بات سنیں، عمل کی نیت کریں، ایک ایک بات کو اپنے عمل میں لاتے چلے جائیں اور غور کرتے چلے جائیں. مختصر بات سنیں اور عمل میں لائیں. نمبر 2، ذکر سنیں، ذکر کریں، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جائیں. باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے اس مجلس کا اس لیے نظام بنایا جاتا ہے کہ تھوڑا سا بیان سنیں اور اس کو زندگی میں بٹھا لیں اور ذکر کریں اور ذکر اپنا مزاج بنا لیں. شوق سے، رغبت سے، محبت سے اللہ کا نام لینا سیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی اپنا نام مبارک لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لذتیں، حلاوتیں، مٹھاس سب کچھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم الله 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 الله
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یا کریم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ کریم، ہماری عبادات کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہ اللہ اللہ کرنا قبول فرما لے۔ اے اللہ، اپنے نام کی لذت دے دے، اپنے نام کی حلاوت اور مٹھاس دے دے، اپنے نام کی برکت دے لے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نام لینے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اللہ اللہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان اپنے مبارک ذکر سے تر فرما دے۔ اے اللہ، اٹھنا اور بیٹھنا، اے اللہ اٹھنا اور بیٹھنا، اے اللہ اٹھنا اور بیٹھنا ہمارا ذکر کے ساتھ ہو، ہمیں ایسا بنا دے۔ سونا اور جاگنا، چلنا اور پھرنا، اے اللہ اتباع سنت کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اپنا خاص کرم فرما دے۔ اے اللہ کریم، اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ، آخرت کو وطن اصلی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم، اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ کریم، ہم آپ سے جنت اس لیے نہیں مانگتے، ہم جنت کے مستحق ہیں۔ اے اللہ، اس لیے مانگتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، تو ہماری قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے نام مبارک کی لذت مجھے بھی دے دے، اللہ میرے متعلقین کو دے دے، جو خلوص قلب کے ساتھ جڑے ہیں سب کو صاحب نسبت بزرگ بنا دے۔ یا اللہ، اپنا خاص فضل فرما، جو دعائیں مانگنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے کسی بھائی کی، بہن کی اے اللہ حاجت ہو، جائز ہو، اپنے کرم سے اس کو پورا فرما۔ یا اللہ، اپنے کرم سے پورا فرما، اپنے کرم سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔